اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مادے سے تعلق رکھتا ہے، مادہ بولے تو وہ مٹی کا ہو یا کسی دھات کا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کسی دھات سے اگر تعلق رکھتا ہے تو جب وہ آسمان کی طرف جائے گا، اگر وہ اتنا بڑا ہے آسمان کی طرف جائے گا تو اس کے اسپیڈ کی وجہ سے، اگر بجلی کی رفتار سے وہ جاتا ہے تو اسپیڈ کی وجہ سے اس کا یہ جو جسم ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا، اور اس کی صرف روح بچے گی اس کے اندر کی، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا بچے گی؟ صرف روح بچے گی اس کے اندر کی، اس کا جسم چھوٹا ہو جائے گا۔ اگزامپل کے طور پر اگر دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک زمین پہ رہ گیا، ایک آسمان کی طرف نکلا، ٹھیک، ایک آسمان کی طرف نکلا، اب جب وہ آسمان کی طرف نکلا تو فرمایا کہ یہ جو آسمان کی طرف نکلا ہے، دونوں کے ساتھ پیدا ہوئے، یہ 10 سال کی زندگی گزارے گا یہاں زمین پر، جو زمین پہ رہ گیا، اور جو آسمان کی طرف گیا تو اس نے جو 10 سال کی زندگی گزارا، اگر وہ لائٹ کی روشنی سے، روشنی کی سپیڈ سے اگر وہ جاتا ہے تو اس کا 10 سال گزارنا اس پر 5 سال کا اثر کرتا ہے۔ کتنا؟ 5 سال کا اثر کرتا ہے، یہ گریوٹی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا اس پر 5 سال کا اثر ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر اس نے بالکل جو ہے روشنی کی سپیڈ پکڑ لی، جیسے 90%، 50% اس طریقے سے، تو فرمایا کہ اس پر 5 سال کا اثر ہوگا، لیکن فل سپیڈ جو 100% لائٹ کی سپیڈ ہے، بجلی کی سپیڈ اگر اس نے اختیار کر لی تو کہا پھر اس پر وقت کا اثر ہی نہیں ہوتا، اس پر وقت کا اثر ہی نہیں ہوتا، چاہے یہ 100 سال زمین پر رہنے والا گزار لے، اس پر ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ وہ خلا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اس کی تحقیق ہے، کس کی؟ البرٹ آئنسٹائن کی، یہ اس کی تحقیق ہے۔ اس نے کہا جب کوئی خلا کا سفر کرے گا اور اگر وہ بجلی کی رفتار سے، سورج کی روشنی کی رفتار سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس پر وقت اثر ہی نہیں کرے گا، جیسے ہمارے اوپر وقت اثر کرتا ہے، 5 سال گزارے تو پھر چہرے جھریاں آنے لگتی، آدمی بڑھاپے کی طرف، تو جو آسمان کی طرف جائے گا اس پر وقت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس پر کوئی وقت کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جب اس پر وقت کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، گویا کہ اس کے لیے وقت جو ہے وہ تھم جایا کرتا ہے، کیونکہ وہ خلا میں ہے، وقت تو یہاں مسئلے ہیں، وہ خلا میں ہے، اس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے محبوب اگر جو ہے بجلی کی سپیڈ سے جاتے، میرا محبوب صرف ایک بجلی کی سپیڈ سے نہیں گئے تھے، برق بولتے ہیں ایک بجلی کو، ایک سنگل بجلی کو، براق بولتے ہیں جو بجلیوں کی ماں ہو، مرکز ہو۔ سمجھے ذرا سا، محبوب کس سے گئے؟ براق سے۔ براق، برق مانے ہوتا ہے بجلی، بجلی کی سواری، لیکن جب براق بولیں گے، برق ہوتا ہے سنگل، براق بولتے ہیں تو کئی سارے جمع کر کے پھر براق بنتا ہے، کئی سارے جمع کر کے پھر کیا بنتا ہے؟ براق بنتا ہے۔ تو جب ایک بجلی کی سپیڈ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، تو جو پورے بجلیوں پہ سوار ہو کر کے جائے پھر اس پر وقت کا اثر ہو سکتا ہے؟ اما وقت کیا، وقت کا ہوا بھی اس کو نہیں لگے گا۔ تو پھر جو ہے جب اتنی سپیڈ سے کوئی بندہ جائے اور سیر کر کے آئے تو بستر تو گرم بھی رہے گا۔ فرمایا زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا، اور لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا۔ آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، تو سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ اب موضوع پہ آتے ہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے، اب موضوع پہ آتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے، میں نے بتایا کیا بیک گراؤنڈ کیا تھا، محبوب سوئے ہوئے، محبوب آرام فرما، اتنا سارا ٹینشن ہے۔ رب نے کہا جبریل جاؤ۔ اب چنا بھی کس کو چنا؟ دیکھو کسی کے یہاں جانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ عام دعوت تھی، آپ چلے گئے، ایک یہ طریقہ ہوا جیسے مسجد میں اعلان ہوا بھائی آج کھانے کی دعوت ہے، آنا ہے، آ گئے، یہ ایک طریقہ ہوا۔ ایک طریقہ یہ کہ جو بھائی آپ کو بلایا بھی گئے، نہیں آپ نے آنا، آپ کو کال بھی لگا دیا، اس نے دعوت تو دی لیکن کال بھی لگا دیا، تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ ایک ہوتا ہے تیسرا طریقہ کہ دعوت بھی دی، کال بھی کیا، بلایا بھی، اور اس کے لیے سواری بھی بھیج دی، یہ تیسرا طریقہ۔ تو رب نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ جبریل کو کہا جبریل براق کو لے کر کے جا۔ وہ براق جو کئی سالوں سے متمنی تھی، اس کی قسمت جاگی، رب نے فرمایا اس کو لے کر کے جا، براق کو جبریل لے کر کے جاؤ۔ جبریل آئے،
دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی جب شان دکھانی ہو نا تو صرف اس کے لیے سواری نہیں بھیجا جاتا، ساتھ میں خادم بھی بھیجا جاتا ہے کہ کہیں صاحب کو تکلیف نہ ہو جائے، کوئی ساتھ میں لے کر کے آنا۔ بات دیکھیں ذرا سا، شان کیا میرے آقا کی، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل آئے تو مصطفیٰ کریم، میں نے بتایا نا کہ سوئے ہوئے تھے، وہ غم وہ مسائل تھے، سوئے ہوئے تھے، اور حضور نے کبھی پیر پھیلا کر کے آپ نے نہیں سوئے، پیر نہیں پھیلایا، ہمیشہ پیر سمیٹ کر کے سرکار سوتے تھے۔ لیکن اس رات مسئلہ ایسا تھا کہ غم کی حالت، آپ نے پیر بھی پھیلایا تھے۔ جبریل آئے، عرض کیا یا اللہ تیرا محبوب تو سو رہا ہے، تیرا محبوب تو سو رہا ہے، جگاؤں کیسے جگاؤں؟ رب ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کے ایڑیوں کو تو بوسہ لگا، میرے محبوب کے ایڑیوں کو، ہمارے پیر میں جو یہ خالی جگہ ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو، اس کے بازو کو تو اس کو ایڑی بہا جاتا ہے، اس کو تلوا، فرمایا تلوے پہ بوسہ لگانا۔ ذرا دیکھیں شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ حضرت جبریل امی کو روح القدس کہتے ہیں، کہا روح القدس کے سر پر ایک تاج ہے اور اس تاج میں ایک موتی لگا ہوا ہے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ جبریل نے چومنا شروع کیا، مصطفیٰ کریم بیدار ہوئے، کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت طالب دیدار ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں پھر چلو اب مسئلے پہ آ جائیں، یہ تو ہو گیا جگایا، اور جگا کر کے اب نکلنا ہے۔ تو اب جانے کے لیے حضور کا شق صدر فرمایا۔ شق صدر سمجھتے ہیں؟ شق معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، ٹھیک ہے نا؟ صدر معنی ہوتا ہے سینہ، تو سینے کو پھاڑا، سینے کو چیرا حضور کے، کس نے؟ حضرت جبریل امی نے۔ حضور کا شق صدر یعنی سینے کو جو پھاڑا گیا پوری زندگی میں 4 بار، بول دو سبحان اللہ یار، 4 بار پھاڑا گیا، ٹھیک ہے، پوری زندگی میں 4 بار۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر پہ تھے اور آپ کی عمر مبارک 2.5 یا 2 سال کی تھی، تب اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتے آئے، حضور کا سینے مبارک چاک کیا، چاک کرنے کے بعد آپ کے دل کو نکال کر کے تشت میں رکھا، تشت میں رکھ کر کے پھر اس کی دھلائی کی، اور دھلائی کرنے کے بعد پھر اٹھا کر کے وہیں پہ فٹ کر دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے، آج دنیا نے جو ہے اس کا سرجری کا آج پتہ کیا نا کہ بائی پاس سرجری بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا آج سے 1400 سال پہلے بچپنی میں کر دیا گیا تھا۔ دیکھیں ذرا سا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یار دل نکالنے کے بعد بھی کوئی آدمی زندہ رہ سکتا ہے، تو ایک وہاں پہ ہوا۔ دوسری بار حضور کی عمر مبارک جب 10 سال کی ہوئی، اللہ کے نبی جب 10 سال کے ہوئے، تو آدمی جب 10 سال کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لڑکے کا ذہن، لڑکے کا دماغ، لڑکے کا خیال کھیل کود کی طرف جاتا ہے، دوسری جانب مائل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے اور حضور کے دل کو نکال، سینے کو چاک کیا، دل کو نکال کر کے دھلا، پھر اس میں نور و حکمت کے جو ہے خزینے بھر دیے، تاکہ آپ کا خیال مبارک کھیل کود کی طرف نہ جائے۔ محبوب آپ کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ دوسری مرتبہ تھا۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں جب آپ تھے، غار حرا جہاں پہ آپ اسٹارٹنگ میں جا کر کے جو مہینے عبادت کرتے، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الخلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وحی کے نزول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور چاک کر کے دل کو نکالا گیا، اور پھر اس کو دھلائی کی گئی۔ دھلائی کرنے کے بعد پھر اس میں جو مسئلے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے وہ بھر کر کے پھر آپ کو کہتے ہیں ہاتھ پھیرا، پھر آپ کا سینہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ کہا یہ کس لیے کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ اب قرآن نازل ہونے والا تھا، محبوب کا دل جو ہے قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے، اس لیے آپ کا شق صدر فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 بار ہو گیا۔ چوتھی بار
اسی معراج میں 27 رجب المرجب کی رات ہے، جبریل امی آئے ہیں، رب نے بھیجا ہے جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ، اب رب کا دیدار کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہیں پر وہ جوش لنترانی ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، 9 بار کہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کہتا ہے لنترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، موسیٰ تو مجھے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر حضرت موسیٰ کو جب ضد دیکھی اللہ رب العزت نے تو کہا موسیٰ تو مجھے ایسے دیکھ لینا، میں اپنے جلوے کی تجلی جو ہے اس طور پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اور طور پہاڑ سے ٹکرا کر کے جو روشنی تیرے طرف آئے گی اس روشنی کو دیکھنا، میرا جلوہ نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ راضی ہوئے، اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ ڈالا طور پہاڑ پر، طور پہاڑ ریزہ ریزہ جل گیا، خاک ہو گیا، اور موسیٰ کی آنکھوں پر جو روشنی آئی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ قرآن فرماتا ہے اب میرے پیارے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، وہاں پر موسیٰ دیکھ ہی نہیں سکتے، بے ہوش ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب رب کا دیدار کرنا ہے تو پھر دل کو دھل کر کے وہ طاقت بھری گئی کہ اب رب کو دیدار کے لیے جا رہے ہیں، وہ طاقت ڈالی گئی کہ موسیٰ تو برداشت نہیں کر پائے تھے، محبوب ہم تیرے سینے کو چاک کر کے اس میں وہ قوت ڈالیں گے، وہ طاقت ڈالیں گے کہ تو اپنے رب کو دیکھ سکے، تو اپنے رب کو دیکھ سکے۔ تو اب جو ہے سینے مبارک کو چاک کیا، حضرت جبریل نے چاک کر کے دھلا، اور دھلنے کے بعد میں اسے پاک کیا، پاک کرنے کے بعد میں پھر وہاں پہ رکھ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو پھیرا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے میرا سینہ پھر پہلے کی جیسا ہو گیا۔ اب مسجد، اس میں 3 روایت ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں بیٹھے تھے، اور ایک روایت یہ آپ حتیم کعبہ میں تھے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ حرم کعبہ میں تھے، یعنی حرم شریف میں جو مسجد حرام ہے وہاں پر تھے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں ان کے گھر پہ تھی، حضرت ام ہانی۔ لیکن یہ جو مشہور روایت ہے حضرت ام ہانی والی کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر پہ تھے، تو کہتے ہیں آپ کو وہاں سے لے کر کے حضرت جبریل امی نکلے، کس پہ؟ براق پہ۔ میں نے بتایا نا براق کی سپیڈ کتنی تھی؟ بجلی کی سپیڈ سے زیادہ۔ کہتے ہیں براق کی نگاہ جہاں تک جاتی اس کا وہاں پر قدم پڑتا تھا، ایک قدم وہاں پر پڑتا، کتنی سپیڈ سے گئی ہوگی۔ تو کہتے ہیں نکلے، کہتے ہیں نکلے تو پھر ایک جگہ حضرت جبریل نے کہا، حضرت جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر اتر جائیں۔ مصطفیٰ کریم اترے، پھر کہا کہ یہاں پر جو ہے آپ نے نماز پڑھنی، 2 رکعت نفل پڑھی۔ اب مسئلہ یہ پھنس جائے گا آپ کا، سمجھا بھی دیتا ہوں کہ بھائی نماز تو تھی نہیں، ابھی تو نماز ملی ہی نہیں تھی، پھر نماز کون سی پڑھ دی؟ نماز تو ابھی جا رہے ہیں، پھر لے کر کے آئیں گے، ابھی تو جا رہے ہیں نا، پھر نماز کون سی پڑھی؟ کون سی نماز پڑھی؟ تو فرماتے ہیں دیکھیں حضرت آدم نے بھی شکرانے کی نماز پڑھی ہے، حضرت نوح نے بھی پڑھی ہے جب کشتی سے اترے تو، اور اسی طریقے سے اور دیگر سارے انبیاء کرام نے پڑھی ہے، ہر نبی نے پڑھا شکرانے کی نماز۔ تو وہ شکرانے کی نماز تھی جو پڑھی تھی، وہ کوئی فرض نماز یا واجب نماز نہیں تھی، بلکہ شکرانے کے طور پر کہ رب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں تو شکرانے کے طور پہ پڑھا 2 رکعت۔ کہاں پہ اترے، 2 رکعت نفل پڑھی اور جو ہے شکرانے کی نماز پڑھی، پڑھ کر کے پھر جو ہے حضرت جبریل امی سے کہا جبریل امی یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ یثرب ہے، جب آپ ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے تو یہی جگہ مدینہ بن جائے گا، مدینہ بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں اب پھر وہاں پر سواری پر بیٹھے براق پہ اور پھر آگے نکلے۔ کہتے ہیں آگے نکلے تو پھر آپ کا اس جگہ پر جانا ہوا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یعنی طور سینا پر، کوہ طور پر آپ کا جانا ہوا، جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلی نے حضرت موسیٰ کو بے ہوش کر دیا تھا، وہاں پر گئے۔ اب جب وہاں پر پہنچے وہاں بھی نماز پڑھی، پھر جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے، یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ جگہ طور سینا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی زیارت کے لیے ضد پکڑی تھی اور رب نے اپنا جلوہ اس پہاڑ پر ڈالا تھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مبارک جگہ ہیں، مقدس مقامات ہیں، وہاں پر جانا سنت مصطفیٰ ہے۔ بھائی موسیٰ تو کب کے چلے گئے نا، مسئلہ ختم ہو گیا تھا، پر وہ جگہ مقدس تھی، حضور کو وہاں پر لے جایا گیا
ایسے ہی جو ہے مدینہ منورہ اسی طریقے سے پھر فرماتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اس جگہ لے جایا گیا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے آپ کی ولادت ہوئی تھی، مولود عیسیٰ پر لے جایا گیا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو ان مقدس مقامات پر لے جایا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مقامات ہمارے بزرگوں سے، ہمارے اسلاف سے، ہمارے اولیاء سے، ہمارے صحابہ سے، ہمارے نبیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو جگہیں، ان جگہوں پہ جانا، ان کی زیارت کرنا، وہاں پر شکرانے کی نماز پڑھنا، یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ تو جو ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے پھر وہاں سے جب نکلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے میں اللہ کے نبی حدیث شریف ہے، فرمایا انی رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا قائماً کھڑے ہوئے، یصلی علیہ، جو کھڑے ہو کر کے مجھ پر کیا پڑھ رہے تھے؟ یصلی، سلام پڑھ رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ کو دیکھا۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر دیکھیں ذرا سا، حضرت موسیٰ کو کہاں دیکھا؟ قبر میں۔ مصطفیٰ کریم براق سے جا رہے ہیں، قبر میں دیکھا موسیٰ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کو کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے نا، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ تو موت کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں، اور تو زندہ ہو کر کے جو ہے بیٹھ کر کے سلام پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ دیکھ ذرا سا، مسئلے دیکھیں ذرا سا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت موسیٰ کو دیکھا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ پھنس جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت موسیٰ کو دیکھا، پھر آپ جو ہے وہاں سے بیت المقدس نکلے، بیت المقدس کی جگہ پر پہنچے، بیت المقدس پہنچے تو وہاں سارے انبیاء تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی تو حضرت موسیٰ اپنے قبر میں یہاں تھے؟ یہ کیسے ممکن؟ ابھی تو موسیٰ اپنے قبر میں یہاں تھے، پھر اتنی جلدی حضور سے پہلے وہاں بھی پہنچ گئے حضور کا استقبال کرنے بیت المقدس میں؟ فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ تو ابھی تو موسیٰ یہاں قبر میں تھے، اتنی جلدی جب حضور مسجد اقصی پہنچ رہے ہیں تو آپ وہاں بھی استقبال کے لیے کھڑے، کیسے ممکن ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میرے مولا آج کی رات تیرا محبوب ادھر سے گزرنے والا ہے، اس راستے سے گزرے گا جس راستے میں میری قبر ہے، تو میرے مولا تو کرم اتنا کرم کہ مجھے یہ طاقت دے کہ میں یہاں پر بھی تیرے محبوب کی زیارت کر لوں اور وہاں پر بھی تیرے محبوب کی زیارت کر لوں۔ اب آپ بولیں گے پھر آپ کی اسپیڈ جو ہے براق سے بھی زیادہ ہو گئی، تو اگر نبی کی اسپیڈ ایک جانور سے زیادہ ہو جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ نبی کی اسپیڈ، نبی کی رفتار اگر جانور سے براق سے زیادہ ہو جائے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ براق کوئی نبی تھوڑی تھا، وہ تو ایک سواری تھی، اگر سواری سے نبی کی اسپیڈ زیادہ ہو جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ وہاں پر پہنچے، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امی کے ساتھ بیت المقدس پہ قدم رنجا ہوئے، تو پھر وہ جگہ تھی جہاں پر پرانے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، وہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں حضرت جبریل امی نے آپ کی سواری کو اس جگہ پر باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، باندھا۔ کہتے ہیں اب گئے، اندر گئے، اب سارے انبیاء کرام وہاں موجود ہیں استقبال کے لیے، سب زیارت کر رہے ہیں، سارے انبیاء۔ کہتے ہیں ابتدائے آفرینت سے لے کر کے جتنے انبیاء حضور سے پہلے تک آئے ہیں سارے وہاں موجود تھے، 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام سارے وہاں موجود تھے۔ مصطفیٰ کریم گئے، میرے آقا نے امامت فرمائی، سب کی امامت فرمائی، سب نے میرے مصطفیٰ کے اقتداء میں نماز پڑھی، سب نے میرے مصطفیٰ کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی وہ جتنے انبیاء کرام پہلے گزر چکے تھے وہ سارے حضور کے پیچھے یوں نیت باندھ کے کھڑے ہیں، وہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کہتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، بیاں ہو مانے اول آخر۔ کہتے ہیں وہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سارے کھڑے، مصطفیٰ کریم نے امامت فرمائی، امامت کے بعد مصطفیٰ کریم باہر نکلے تو وہاں پر کھانے پینے کا انتظام تھا، کھانے پینے کا۔ تو مصطفیٰ کریم کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی، 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں پانی تھا،
اور ایک پیالے میں جو ہے شراب تھی، یہ شراب نہیں جنت کی شراب، اور ایک پیالے میں دودھ تھا۔ 3 پیالے مصطفیٰ کریم کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو بھی نہیں اٹھایا، شراب کو بھی نہیں اٹھایا، دودھ کو اٹھایا، دودھ کا پیالہ اٹھا کر کے پیا، اور پینے کے بعد میں اس میں سے تھوڑا سا بچا کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں رکھنا تھا، وہ غائب ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ یہ فطرت ہوتی ہے نا ہماری کہ بھائی ہمارے سامنے پانی بھی ہے اور جو ہے شراب بھی ہے، یہ والی شراب نہیں بھائی، دوسرے شراب، شربت بھی ہے اور جو ہے دودھ بھی ہے، تو انسان عموماً دودھ ہی کو پسند فرماتا ہے، یہ انسانی فطرت ہوا کرتی۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے نا یہ جو پیا نا دودھ، اس میں سے تھوڑا بچانا نہیں تھا؟ تو حضور فرماتے جبریل کیوں بچانا کیوں نہیں تھا؟ کہا حضور آپ نے تھوڑا بچا دیا نا، تو اب یہ تھوڑی امت آپ کی جو ہے یہ جہنم کی طرف جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں جبریل لاؤ پورا پی لیتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ بھی ہو گیا جو ہونا تھا۔ کہا آپ نے پورا پی لیا ہوتا تو ساری امت جنت میں جاتی، آپ نے تھوڑا جو بچا دیا نا، اب تھوڑی امت جو ہے جہنم کی طرف جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کے سفر کا یہ پہلا حصہ تھا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ پہلا حصہ تھا حضور کے سفر کا۔ اب گھبرائے نہیں، بڑا مزہ آنے والا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا۔ اب پھر وہاں سے چلنا ہے، آسمانوں کی طرف جانا ہے، اب خلا کی طرف جانا ہے، اب عرش اعظم کی طرف جانا ہے، اب سدرۃ المنتہا کی طرف جانا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت جبریل امی ساتھ میں ہے، مصطفیٰ کریم بھی ساتھ میں ہے، سوار ہو گئے براق پہ، آسمان کی طرف رخ کیا ہے۔ پہلے آسمان کے جب دروازے پر پہنچے ہیں تو میرے پیارے آسمان میں بے شمار دروازے ہیں، اور جبریل ہمیشہ آتے جاتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں ٹوکتا، کیونکہ ان کا جانا آنا جانا ہمیشہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضور کے ساتھ جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا اچھا کوئی اور ہے ساتھ میں؟ تو کہا ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محمد ہے؟ کہا پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امی پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ دیکھیں جبریل ہمیشہ آتے جاتے ہیں، تو کبھی نہیں پوچھا بھائی کون ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، نہیں، لیکن آج حضور کو لے کر کے گئے تو پھر پوچھا گیا۔ دروازے پہ پہرے دار بھی ہے، کیونکہ شان ہے نا محبوب کی، محبوب کی شان ہے کہ میرا محبوب کے لیے خاص دروازہ ہے اور اس سے کوئی فرشتہ نہیں آ جا سکتا، میرا محبوب آئے گا تبھی اس دروازے کو کھولنا ہے، میرا محبوب آئے گا تبھی اس دروازے کو کھولنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی، سلام کیا اللہ کے نبی نے، سلام کرتے ہیں، حضرت آدم جواب دیتے، دیکھا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ اپنے جب داہنے طرف منہ کرتے آپ تو مسکراتے تھے، بائیں طرف منہ کرتے تو جو ہے غم کے آثار، جو ہے غم کی حالت آپ کی جو ہے اس پہ آ جایا کرتی تھی۔ مٹھائی آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بند کرنا، یہ علامت ہوتی ہے کہ بھائی مٹھائی آ گیا تو اب بند کریے۔ چلیے پھر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی لے آئے تو پھر میں بولوں، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے، اب مصطفیٰ کریم پہلے آسمان پہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر گئے۔ دوسرے آسمان پر جب پہنچے تو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں مختصراً بیان کرتا ہوں، پھر ان کو سماعت کیا۔ اس کے بعد میں پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، پھر وہاں پر جا کر کے جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟
اب حضرت ابراہیم کو دیکھا تو حضرت ابراہیم بیت معمور پر یوں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں بیٹھے ہوئے، قریب گئے، سلام کیا، السلام علیکم، سلام کیا، جواب دیا۔ بیت معمور سمجھتے ہیں؟ بیت معمور نہیں سمجھتے؟ بیت معمور جیسے ہمارے یہاں دنیا کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ بنا ہے، سمجھیے ذرا سا، دنیا کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ بنا ہے، ہم جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں نا، ایسے ہی آسمانوں کے بیچوں بیچ میں اللہ رب العزت نے جیسے یہاں بیت اللہ خانہ کعبہ بنا رکھا ہے، ٹھیک اسی کے اپوزٹ میں، سیدھا اسی کے سیدھائی پہ، سیدھا بالکل آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ بیت معمور بنا رکھا